روزے کی حالت میں ہمارے لیے تین اعمال سے بچنا نہایت ہی اشد ضروری ہے۔ اگر ہم ان تینوں اعمال سے پرہیز نہیں کرتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری دن بھر کی محنت رائے گا اور بیکار چلی جائے اور ہمیں روزہ رکھنے کا ثواب بھی نہ ملے۔ نمبر ایک، روزے کی حالت میں ایسے کام سے بچنا ضروری ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے جان بوجھ کر کچھ کھا لینا، جان بوجھ کر کچھ پی لینا، جان بوجھ کر اپنی رفیق حیات سے صحبت کر لینا۔ نمبر دو، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے جس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے مگر روزے کی حالت میں ان اعمال کا کرنا نہایت ہی ناپسندیدہ اور مکروہ سمجھا جاتا ہے، اور ان اعمال کو کرنے سے ہمارے روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، جیسے روزے کی حالت میں کسی چیز کا ٹیسٹ معلوم کرنا، روزے کی حالت میں کسی چیز کو چبا کر کے پھینک دینا، روزے کی حالت میں اپنے تھوک کو جمع کر کے پھر اسے نگل لینا، روزے کی حالت میں اپنے بیوی کے ساتھ ایسا کام کرنا جس سے آدمی بے قابو ہو جائے اور صحبت کر بیٹھے، روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے آدمی کمزور ہو جائے اور انسان پہ ضعف طاری ہو جائے اور وہ روزہ توڑنے پر مجبور ہو جائے، روزے کی حالت میں گل کرنا، ان چیزوں سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے مگر ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ نمبر تین، روزے کی آداب کی رعایت کرنا۔ اگر کوئی آدمی آداب کی رعایت نہیں کرتا ہے، اس کا روزہ اصولی طور پر، قانونی طور پر تو ہو جائے گا مگر اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، اس کا روزہ عند اللہ مقبول نہیں ہوگا، جیسے روزے کی حالت میں غیبت کرنا، روزے کی حالت میں چنگل خوری کرنا، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، روزے کی حالت میں جھگڑا اور تکرار کرنا، ان سب باتوں سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے مگر اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس کو روزے کا ثواب بھی نہ ملے۔ اسی کی طرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو آدمی روزے کی حالت میں بھی برے کاموں کو نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی درکار نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنے کھانے کو چھوڑ دے، وہ اپنے پینے کو چھوڑ دے، بلکہ ایسے آدمی کو روزہ کا ثواب نہیں ملے گا۔